نیا سال نئے جذبے، 2022 میں جذباتی بھیڑ بھاڑ نہیں، چھیڑ چھاڑ صحیح۔ 10 سنہرے اصول، ایموشنلی انٹیلیجنٹ پیپل embrace these 10 simple rules۔ اچھا میں زینب، میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا اس نئے سال کے موقع پر، 2022 کے موقع پر۔ ایک تو ہم سب کو ٹائم سینٹرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹائم سینٹرک کا مطلب یہ ہے، سینٹرک مطلب سینٹر میں اس کو رکھیں، درمیان میں، بیچ میں، یعنی جیسے گھڑی کی سوئیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ جب یوں چلتی ہیں تو اصل میں سینٹر میں ایک پیوٹ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چل رہی ہے۔ تو اپنی لائف کا جو پیوٹ ہے، جو سینٹرل مرکزی پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ آپ وقت کو پہچانیں۔ یہ جو زندگی کی 4 ڈائمینشنز ہیں، ایک پیچھے ہی نہیں، آگے بھی، دائیں ہی نہیں، بائیں ہی بھی، اوپر ہی نہیں، نیچے بھی، یہ تو 3 ہو گئی نا۔ جو چوتھی چیز ہے دیٹ از ٹائم، اور یہ وقت انہی کا ہوتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں، وقت کی قدر، اس کی اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل، جو وقت کی قدر نہیں کرتے، ٹائم ان کی قدر نہیں، کی بم کے اوپر ایک کک مار کے ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ سو بی ٹائم سینٹرک، یہ ہے نمبر 1 رول۔ نمبر 2 رول، اپنے موڈ کی قدر کیجیے، اپنے موڈ پر گہری نظر رکھیں، اور اپنے موڈ کی اوپر نظر رکھنے کے لیے اپنے جذبات کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک جذبہ ہے جو عود کر آیا ہے، مجھ میں شاید کوئی اور اتر آیا ہے، لب کھولوں تو چشمے پھوٹے، بہتر ہے کہ ضبط کروں، جان جائے نہ سبھی، دل ہے کہ بغاوت تو اتر آیا ہے۔ یہ جو آپ کے منہ سے شبد نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، یہ اصل میں آپ کی سوچیں ہیں۔ اور آپ نے لفظ سنا ہوگا ایموشن، ایموشن کا مطلب جذبات، سمجھتے ہیں؟ مگر جب کوئی سوچ آپ کے ایک ذہن کے اوپر چلتی ہے، ذہن میں بہتی ہے، تو وہ بعد میں موشن میں آ جاتی ہے، یعنی وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور اگر وہ سوچ میں پازیٹیوٹی نہیں تھی، برکت نہیں تھی، تو جو حرکت سرزد ہوگی اس میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ تو حرکت میں برکت ڈالنے کے لیے اپنی سوچ کو درست کیجیے۔ یہ جو سوچ کے دھارے پھوٹتے ہیں، یہ آپ کے عقائد سے پھوٹتے ہیں، آپ کے نظریات سے پھوٹتے ہیں، آپ کا جو نقطۂ نگاہ ہے اس سے پھوٹتے ہیں۔ اس کو درست کر دیجیے۔ اگر آپ فراوانی اور اللہ کی نعمتوں میں بہتات اور دینا ہی لینا ہے، بانٹنا ہی لینا ہے، اور اچھا سبھاؤ، اچھا رجحان، اچھا طرز عمل، دوسروں کے ساتھ محبت، فاتح عالم ہے اگر، تو اسی میں آپ کے جذبات ہمیشہ ہم آہنگی کا شکار رہیں گے۔ اور اگر آپ کے جذبات جو ہیں وہ تلاطم کا شکار ہوں گے، گناہ ہموار ہوں گے، تو پھر اس سے پھوٹنے والی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ ایمپتھائز کرنا ہم اگر سیکھ لیں، لوگوں کے جذبات کو سمجھنا یا اپنے آپ کو ان کی سچویشن میں رکھ کر سوچنا، اگر اس اینگل سے ہم اپنی لائف کو بلڈ کر لینا تو بہت بہتری آتی ہے ہمارے اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں۔ کتنی پیاری بات کی آپ نے زینب۔ صرف سمپتھی، بیچارہ، ہائے ہائے، یہ کافی نہیں ہے۔ مچھلی بھوکے کو کھلانا اچھی بات ہے، مگر مچھلی پکڑنا سکھا دینا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ جب کسی کو آپ دیکھیں تو ایمپتھائز کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے شوز میں جا کے، اس کے اینگل سے جا کے، اس کی طرف سے جا کے دیکھیں کہ وہ سوچ کیا رہا ہے، اور پھر اس کے نقطۂ نگاہ سے، اس کے حالات سے بات کو سمجھ کر پھر آپ یہ کہیں گے کہ او تو یہ بات تھی جو آپ کر رہے تھے، اس کو ایمپتھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور اس طرح ہماری جو ایموشنل ریگولیشن کی ایکسرسائز ہے نا، مطلب اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی جو ایکسرسائز ہے، وہ بھی بہت امپروو ہوتی ہے۔ ہمیں خود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس ٹائم ہم نے اپنا ریئیکشن دینا ہے اور کس ٹائم نہیں دینا، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ غلط وقت پہ غلط بات اور صحیح وقت پہ غلط بات دونوں ہی خرابی پیدا کرتا ہے۔ صحیح وقت پہ صحیح بات کریں۔ اور یہ جو ہم جو 10 زرعی اصول ہیں، 10 سنہرے اصول ہیں اپنی جذباتی متانت کے لیے، اپنے جذبات کی
ہمواری کے لیے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے, بہت زیادہ عزائم اونچے اونچے نہیں چاہیے, کیونکہ اونچی اونچی باتوں سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا منیملسٹ تھیوری کیا ہے. چیزیں کم ضرور ہوں مگر اچھی ہوں. آج کا دور یہ ہے کہ یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو, ایڈورٹیزمنٹ, مٹیریل, میٹر, اور پھر پریشانی, ان کو سنبھالنا, چور نہ پہچان, یہ مصیبتیں ہمیں پڑی رہتی ہیں. تھوڑی ہو چیزیں, ستھری ہوں چیزیں, قابل استعمال ہوں چیزیں. آپ ہورڈرز نہ بنیں, ذخیرہ اندوز نہ بنیں کسی بھی چیز کے, محبتوں کے, جذباتوں کے. جو بھی کام کریں تھوڑا کریں, ستھرا کریں, پیارا کریں, نیارا کریں. تو یہ نئے سال میں یہی بات ہے. اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ پیپل جو ہیں وہ سمپل رولز 10 کون سے ہیں. نمبر 1 رول 25-5 کا رول. 25-5 کا رول یہ ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ 2022 میں آپ نے یہ 25 کام کر گزرنے ہیں, ان کی ایک فہرست بنا لیجئے. کیونکہ ہم جب فہرست نہیں بناتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمارے خیالات منتشر رہتے ہیں. ایک فہرست بنائیے 25 کاموں کی جو آپ کو بہت ہی اہم لگتے ہیں اپنی زندگی میں, کہ یہ نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہ ہوا. اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ things in your life, wildly important goals 25. اور ان میں سے 25 میں سے آپ جو نچلے 20 ہیں ان کے اوپر لائن لگا دیجیے, کاٹا لگا دیجیے. جو پہلے 5 ان میں سے الگ کر لیجیے. 25 میں سے پہلے 5 موسٹ امپورٹنٹ کو الگ کر لیجیے اور صرف ان کے اوپر ایمفسائز کیجیے. اور اس میں سے بھی ریڈ مارکر سے نمبر 1 پہ جو سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے اس کے اوپر فوکس کر لیجیے. اور فوکس کر کے ان کو ٹائم ایلوکیٹ کر دیجیے کہ اس کو میں یہ ٹائم دوں گا روزانہ, کل, پرسوں, مہینے, پہلی سہ ماہی, جنوری, فروری, مارچ, پھر اپریل, مئی, جون. اس طرح سے یہ ڈیلینیٹ کر لیں, اس کو لائن اپ کر لیں, اس کو فوکس کر لیں. تو جب ہم بہت سی چیزیں ایک دم شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگا دوڑ تے پچھا چوڑ تے چگا چوڑ, یعنی کچھ بھی نہیں, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نمبر 1 رول جذباتی متانت کے لیے یہ ہے کہ آپ 25-5 کا رول یاد رکھیں. نمبر 2 رائٹنگ ان ریورس. یہ کیا چیز ہے؟ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو جو بھی مس بات کر رہی تھی, مس زینب بات کر رہی تھی, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے دل کی باتیں کہہ رہے ہیں, آپ یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, مگر دوسرا جو شخص ہے وہ کس نقطۂ نگاہ سے, جن کو آپ اپنی چیزیں سیل کر رہے ہیں, جن کو آپ اپنی جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے مان لیں, تو ان کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے, ان کے اینگل سے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے, ان کے وینٹیج پوائنٹ سے جا کر کے دیکھیں, ان کے دماغ میں گھس کر دیکھیں, اور پھر دیکھیں کہ کیمرے کے اس طرف, ان کی آنکھوں کے اس طرف وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو ان کی جو خواہشات ہیں جو وہ حل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان کی مدد کر دیں گے, ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے, ان کو صحیح راستہ بھولے ہوئوں کو دکھا دیں گے, تو پھر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر دیں گے. تو رائٹنگ ان ریورس کے جب بھی آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں زندگی کے پنوں پر, تو اپنی جو جذبات ہیں ان سے ذرا نکل کر دوسرے کے دماغ میں جا کے اس کے حساب سے لکھنا شروع کیجئے. ریورس کر کے دیکھیے, سچویشن ایسے نظر آ رہی ہے نا آپ کو, اس کو ذرا معکوس کر کے, الٹ کر کے, ریورس کر کے دیکھیے کہ آپ کو کیسی نظر آتی ہے. کوائن کی دوسری سائڈ بھی بیسیکلی دیکھنی چاہیے, یعنی کہ مس کہہ رہی ہیں کہ جو سکہ ہے اس کی دونوں سائڈز کو دیکھنا چاہیے. چت بھی میری, پٹ بھی میرا, یعنی heads you win, tails you lose. heads I win, tails you lose. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیڈ آیا تو میں جیتوں گا, ٹیلز آیا تو تم ہار جاؤ گے, دونوں طرح سے میں جیتوں گا. یہ جو, اور تھنک ون ون, ایکچولی ہم اصل جیت وہی ہوتی ہے جس میں ہم بھی جیتیں اور دوسرے بھی جیتیں. نمبر 3 گولڈن کویسچن اپنے سے ضرور سنہرا سوال کیجئے جذباتی متانت کے لیے سن 2022 میں,
کہ یہ جو کام میرا کرنے کو جی چاہ رہا ہے، یہ جو میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، یہ جو خدا نخواستہ ڈرگس استعمال کرنے کو میرا جی چاہ رہا ہے، یہ جو میں وقت ضائع کرنا چاہ رہا ہوں اپنے موبائل فون پر، یہ جو میں چھوٹی سی ڈوپامین حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو اپنے آپ کو ڈوپامین ڈیٹاکس بھی دیں اور اپنے آپ کو سیل فون ڈیٹاکس بھی دیں، کیونکہ یہ انسان کو خیالات کو منتشر کرتا ہے، فوکس نہیں ہونے دیتا. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، یہ آج کے دن کے لیے میرے لیے کیسا ہوگا، یہ میرے لیے اس ہفتے میں کیسا ہوگا، اس ہفتے کے بعد جو ایک مہینہ آئے گا اس میں کیسا ہوگا، اس کے بعد جو 6 ماہ آئیں گے اس میں کیسا ہوگا، 1 سال بعد میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں گرل فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، یا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یا میں پڑھائی نہیں کر رہا ہوں، تو یہ بعد میں 5 سال بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ گولڈن کوشچن اپنے آپ سے ضرور کیجئے. اور ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں مگر کام کرنے کی ہمت نہیں جتا پاتے. یہ ہے چوتھا رول. تو چیزیں جب ہمیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کروں گا، یہ مجھ سے ہوگی نہیں. تو آپ کہیں کہ یہ جو کام ہے اب میں صرف اگلے 5 منٹ کروں گا. یعنی اگر آپ نے واک پہ جانا ہے تو آپ کہیں کہ بس میں نے یہ شوز پہن لینے ہیں، بعد میں واک پہ جاؤں یا نہ جاؤں، میں نہاؤں یا نہاؤں، یہ میری زندگی ہے. ایک گانا تھا. تو پہلے شوز تو پہن لیجئے نا. نہانے کی بات ہے تو چلو یار منہ تو دھو لو، نہانے کی بات بال تو گیلے کر لو، یہاں تک تو ہاتھ دھو لو، پھر کو گردن بھی دھو لو، پھر آہستہ آہستہ کر کے جو حصے نظر نہیں آتے شاید ان کو بھی آپ دھو لیں. تو 5 منٹ رول کہ یہ کام میں صرف 5 منٹس کے لیے کروں گا، اور تاکہ چنکنگ کر لیں. چنکنگ کا مطلب ہوتا ہے، چنکی پانڈے کی بات نہیں کر رہا، چنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بائٹس لیتے ہیں. آپ کے سامنے کھانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے کھانا اٹھایا، منہ کھولا، بھاڑ سا، ایسے کھاتے ہیں؟ نہیں. میک لٹل بائٹس، یو میک لٹل نوالا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ اونٹ بھی کھا سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے چنکس بنائیں، جن چیزوں کو آپ اہم سمجھتے ہیں ان کے چھوٹے چنکس بنا کے ان کو کر دیجیے. 5ویں چیز وہ ہے جناب کلاک آؤٹ اکارڈنگ ٹو پرائیورٹی. یہ کیا چیز ہے؟ ایک کام شروع کر دیا آپ نے اور پھر ختم وقت پہ نہیں کیا. جو کام ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر دی تو پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا، یہ تو شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، گڈ ہے، آپ نے شروع کر دیا، مگر پھر اس کو کوئی ٹائم وضع کریں، کوئی پہلے سے ٹائم ڈیفائن کریں، لمٹائز کریں، اس کی کوئی حدود مقرر کریں کہ اس وقت یہ اچھے سے اچھا کام بھی میں نے چھوڑ دینا ہے، بس یہاں تک کرنا ہے. روزانہ کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی اسکیجول بنائیں اور اس کے مطابق چلیں، اور جب وہاں تک پہنچ جائیں تو اس سے ذرا پہلے 2-3 منٹ پہلے اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں، یعنی اس کو ریپ اپ کریں، اس کو ختم کرنے کی اب سوچ اپنائیں اور پھر اس کو بند کر دیں. تو کام شروع کریں اور کام کو ختم کریں. یہ چھوٹے چھوٹے چنکس بنائیں اپنے دن کے، تاکہ آپ اس کا بہترین جو ہے فعال اور بہترین آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم نکال سکیں. نمبر 6، لکھیں. روزانہ جرنلنگ کریں، ڈائری لکھیں. ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ہماری سوچیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے عقیدے ہوتے ہیں اور جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جو روزانہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، دن کا آغاز، دن کا اختتام اور اس کے درمیان جو کچھ ہوا، اس کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے چنکس پہر میں کر لیں اور پھر لکھیں کہ آج کا دن میرے لیے یہ اہم چیزیں ہیں، میں نے ان کے مطابق گزارنا ہے. آج کا دن جو گزرا تھا میں نے یہ حاصل کیا، ان اہداف کے مطابق میں نے زندگی گزاری، دن گزارا. جو میرے گولز تھے، ہر کوئی ریزولوشن کرتا ہے، نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے گولز بناتے ہیں، مگر پھر جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ گول مول ہو جاتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے نا گول گپا بن جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ نے لکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن. اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، جب آپ چیز کو لکھ کے ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کے جذبات جو ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، پین ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو اس میں کلیئرٹی آ جاتی ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ آ جاتی ہے. اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے موبائل پہ نوٹس لکھ سکتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہاتھ سے لکھیں، ہینڈ رائٹنگ خوشخطی بھی اچھی کریں اور ان کو کسی اچھی سی کتاب میں لکھیں، مگر موبائل میں، تاکہ آپ کو اسکرین ٹائم کم سے کم ہو. تو ویسے آپ موبائل میں بھی لکھ سکتے ہیں، یو کین کیری اٹ.
اور write it down so that you have clarity of thoughts. آپ کے سوچیں جو ہیں ان میں ایک بالکل صاف و شفافیت ہو. اور ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 steps rule against procrastination. جو آپ چیزوں کو کل پہ ڈالتے ہیں, کل میں کل آپ کہتے ہیں کل کروں گا, آئندہ کروں گا, اور پھر کئی دن گزر جاتے ہیں. جن چیزوں کی اہمیت ہے, پرائیورٹی ہے, ان کو ڈیفائن کر کے آپ نے آج اور ابھی اور فوراً کرنا ہے, اس میں اس کے چھوٹے چنکس بنا لیں اور کہیں یہ تو ابھی کر لوں نا, یہ نہیں کہ لمبی چھوڑتے ہیں اور پھر کرتے کچھ بھی نہیں ہے. سب سے جو اہم بات ہے پروکریسٹینیشن, یعنی کہ چیزوں کو آگے ڈالنا, دور کرنا. یہ پرفیکشن والی جو مصیبت ہے نا, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. یہ جو چیز کو بالکل کاملیت تک لے جانا, یہ انسان کا کام ہی نہیں. انسان کا کام ہے ایکسیلنس. تھوڑی بہتری روزانہ اگر آپ لائیں, اگر آپ 1% بہتری روزانہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں مختلف پہلوؤں سے, تو 100 دن میں 100% بہتری آ سکتی ہے. اگر آپ 0.5% یعنی 1% سے بھی کم لائیں تو 200 دن میں آپ 100% بہتری لا سکتے ہیں. تو پروکریسٹینیشن سے بچنے کا پہلا رول یہ ہے کہ آپ پرفیکشن کی سوچ سے نکل جائیں کہ یہ میں نے پرفیکٹ ہوگا تو پھر آگے نہیں. جتنا ہو رہا ہے 33 نمبر بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو بھی آپ پاس ہو جاتے ہیں. آپ 50 نمبر لے لیتے ہیں تو بھی گڈ ہے. ضروری نہیں کہ 90 اور 95% اور جی پی اے سی جی پی اے آپ کا 3.9 ہی ہو تو بات بنے گی. نہیں, 3.5 والے, 3 سے اوپر والے بھی چلیں گے. تو اس طرح سے پروکریسٹینیشن یعنی کہ ایک یہ جو ہے نا کہ بعد میں کر لوں گا, ابھی نہیں, اس سے نکلیں. جو کچھ کر سکتے ہیں, لمحہ موجود ہی اصل طاقت ہے, اسی میں کر دیجئے اور کر گزریے. اور جناب ابھی بات یہ بھی ہو رہی تھی ہماری باتوں میں کہ آدمی جو کہتا ہے اور آدمی جو کرتا ہے اور آدمی جو سنتا ہے اور آدمی جو بولتا ہے, وہی بازگشت, وہی یادیں اس کی رہ جاتی ہیں, وہی اس کی لیگیسی ہے اور وہی اس کو ڈیفائن کرتی ہیں, اس کی پرسنالٹی, شخصیت کو. تو جب بھی کوئی بات ہو, کہنے سے پہلے, بولنے سے پہلے, کیونکہ بولنا وہی ہوتا ہے جو آپ کے خیالات اور جذبات ہوتے ہیں. خیالات سے جذبات بنتے ہیں. تو خیال جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, پتہ چلے کہ کسی اور کا خیال تھا, اس نے آپ کے اندر وہ وائرس ڈال دی اور اب آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو اصل میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو نمبر 1 3 کویسچن رول یہ ہے کہ پہلا تو یہ سوچیے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ کہنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں, اور کیا یہ مجھے کہنا چاہیے بھی کہ نہیں, اور کیا یہ مجھے ابھی کہنا چاہیے کہ نہیں. اگر یہ 3 سوال ایسے ہیں کہ ہاں یہ کہنے والی بات ہے, نمبر 2 یہ مجھے کہنا چاہیے یہ بات, اور یہ ابھی کہنی چاہیے, اگر یہ تینوں پیمانوں پہ یہ پوری اترتی ہے تو پھر کہہ دیجئے. اس سے آپ کے جذبات ہموار رہیں گے, آپ پریشانیوں کا شکار نہیں ہوں گے. نمبر 9 یاد ماضی عذاب ہے یارو, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یعنی کہ یاد ماضی کے کھونٹے سے بندھے ہوئے ہم اپنے آج اور ابھی کو خراب کر رہے ہیں. بھائی جو گزر گئی وہ کل کی بات ہے, عمر تو نہیں ایک رات تھی. تو جو گزر گئی ہے اس کو جانے دیجئے, اس سے لیسن لیجئے, سبق لیجئے اور آگے بڑھیے. اور اپنے آپ کو اپریزل دیجئے, کہ شاباشی دیجئے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھے دیا ہے, گریٹیٹیوڈ اینڈ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, اس کو اپنائیے اور آج اور ابھی میں جو بہترین کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اور اگر آپ آج اور ابھی کو بہترین بنائیں گے تو آپ کا فیوچر, آپ کا مستقبل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور 10ویں بات یہ ہے اپنی جذباتی ہمواری کے لیے اور 2022 کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ آپ اس اپنی ترجیحات کا احاطہ کر لیجئے, ترجیحات کو بالکل کلیریفائی کر لیجئے. رول نمبر 1 بھی یہی تھا کہ 25 میں سے وہ 5 پہلی اہم چیزیں کون سی ہیں, اور پھر فرسٹ کم فرسٹ بائی, یعنی کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ, سب سے پہلی ترجیحات میں کون سی ہے. اگر آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بھی دیکھیں تو اس میں جو تیسری عادت ہے وہ یہی ہے کہ یہ نکال لیجئے, اخذ کر لیجئے, یہ بالکل ترتیب لگا لیجئے, یہ ڈیفائن کر لیجئے,
یہ بالکل آپ کو کلیئر فوکس ہونا چاہیے کہ سب سے اہم کیا ہے. فرسٹ تھنگ فرسٹ. اور جو اہم ترین بات ہے اس کو سب سے پہلے دن کے آغاز میں نپٹا دیجئے، کیونکہ دن کا جو آغاز ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا، اور دن کا آغاز کیسا ہوگا یہ اس چیز پر منحصر ہے کہ آپ سوئے کب تھے اور کن سوچوں کے ساتھ سوئے تھے، اور آپ کی رات کیسی گزری ہے. تیری اڑی اڑی سرنگت، یہ بکھرے بکھرے سے بال، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. تو اگر آپ کی رات صحیح گزری، آپ بر وقت سوئے، 10 بجے سو گئے، اس کے ارد گرد سو گئے، تو آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو گئی اور آپ کا گروتھ ہارمون، میلاٹونن اور تمام چیزیں بیلنس میں آ گئی. صبح کا آغاز آپ کو پہلے سے پتا تھا، آپ نے سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ ضائع نہیں کیا، آپ نے اچھے سے دن کا آغاز کیا، ناشتہ کیا، واک کی، ایکسرسائز کی، منہ ہاتھ دھویا، اچھی سوچیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھمز اپ دیجئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو سلیوٹ کیجئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اوپر ہنسیے، لوگوں کے اوپر ہنسنے کے بجائے اپنے اوپر ہنسیے. اور اپنے اوپر ہنسنے کی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی آنکھوں میں جھانکیے، اپنے اللہ نے جو آپ کو دیا وہ اس پر شکر ادا کیجئے. ایک اور نیا دن اللہ نے آپ کو دیا، ایک نیا سال آپ کو اللہ نے دیا، اور یہ جو نیا سال 2022 ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے اہم دن آج کا دن ہے 1 جنوری. اگر یہ اچھا گزرے گا، اگر یہ گھنٹہ اچھا گزرے گا، یہ لمحہ اچھا گزرے گا، تو انشاءاللہ آنے والے جنوری، فروری، مارچ، جتنے بھی مہینے ہیں، پھر یہ انشاءاللہ ون آفٹر ون اچھے ڈومینوز ایفیکٹ سے یہ جو ایک کیسکیڈ شروع ہوگی، ون آفٹر the other consequences, one thing leads to another, one good thing leads to another, and if there is something bad that is happening, just take a step back. اگر کوئی غلطی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، تو ایک گہرا سانس لیجئے، 5-10 گہرے سانس لیجئے، ڈیٹیچ یور سیلف، اٹیچ اینڈ ڈیٹیچ، پیچھے ہٹیے، ایک دفعہ پھر سے جذبہ جو ہے اس کو بلند کیجئے، جذبوں کو یکجا کیجئے، اینڈ آن یو گو. بیسٹ آف لک.